آخری بات جو ہے وہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، دینی مدارس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اس کی ترتیب ذرا دیکھ لیں۔ قرآن مجید میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا وہ 8 لوگ ہیں۔ کتنے؟ 8 لوگ۔ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، جن کو زکوٰۃ دینی ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 8۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے، پہلا ہے فقیر، دوسرا ہے مسکین۔ فقیر سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اپنا مکان ہی نہیں، جس کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں، اس کے پاس اس کی کوئی جائیداد نہیں، پراپرٹی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہے یا کہیں گزر اوقات مشکل سے ہو رہی ہے اور تنگ دست ہے، اسے کہتے فقیر۔ مسکین کہتے ہیں کہ جس کی پراپرٹی تو ہو، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، لیکن سفید پوش ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کو اپنے حال ہی نہیں بتاتا۔ تو فقیر و مسکین میں یہ ترتیب رکھی گئی کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں زکوٰۃ دیں۔ فقیر، مسکین۔ کچھ ایسے لوگ ہیں معاشرے میں کہ جو سفید پوش ہیں، معاشرے میں اور برادری میں وہ رہنے کے لیے ادھار لے کر بھی سفید پوشی اختیار کرتے ہیں کہ بھرم رہ جائے، تو ان لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کے آگے اپنا دل بھی حال دل نہیں بتاتے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو محکمہ زکوٰۃ میں گورنمنٹ زکوٰۃ وصول کرتی ہو، تو جو عاملین زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں پھر زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہیں، محکمہ زکوٰۃ میں جو ملازم۔ اس کے بعد ایسا شخص جو کہ والغارمین، غارمین کہتے ہیں مقروض لوگ، ایک آدمی کا اتنا قرضہ ہے کہ وہ بیچارہ دے ہی نہیں سکتا، اس کی پوزیشن ہی نہیں دینے میں، اتنا قرض ہو گیا کہ وہ کوشش بھی کرے تو ادائیگی نہیں کر پائے گا۔ تو مقروض لوگوں کی ہیلپ اور مدد کرنا کہ تاکہ اس کی زکوٰۃ ادا، اس کا قرضہ اتر جائے، تو کسی کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہے وہ مجاہد و جہاد کرنے والا، وہ دین کی تعلیم اور تعلم والے لوگ ہیں، جیسے دینی مدارس ہیں، یہ دین کا علم پڑھنے کے لیے مسافر طلبہ ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ اس لیے لگتی ہے کہ یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، مسافر لوگ ہیں، تو ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جاتی ہے۔ ایک آدمی تھانے میں پکڑا ہوا ہے، یا کوئی اس کا کوئی کسی کے پیسے دینے ہیں، یا کسی کو جرمانہ ہوا ہے، یا اس سے کوئی آدمی قتل ہو گیا، اس نے دیت دینی، قصاص دینی، اس کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں، وہ جیل میں مر رہا ہے، کسی نے اسے پکڑ لیا ہے، تو اس کو چھوڑانے کے لیے جو آپ ہے زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہے مسافر۔ مسافر وہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ حج کرنے گیا ہے مثال کے طور پر، اس کے پیسے ہی ختم ہو گئے ہیں، یا اس کے پیسے چرا لیے کسی نے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہے وہ حالت سفر میں، اب اس کی ضرورت کو اگر پورا کرنا ہے تو زکوٰۃ کی مد میں سے اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اسے قرآن کی آیت میں ترتیب آئی ہے وابن السبیل، یعنی مسافر۔ ایک آدمی لاہور گیا ہے مال لینے کے لیے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، اس کا نقصان ہو گیا ہے، لیکن خود وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اس کے پاس گھر پہنچنے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 عاملین زکوٰۃ ہیں۔ اور ایک ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلوب، کہ جو نیا مسلمان ہوا ہو، نیا مسلمان ہوا ہو، دین سے وابستہ ہوا ہو، اس کی گزر اوقات مشکل ہوتی تو اس کی مدد کی جائے تاکہ اس کا دل جو ہے وہ لگا رہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ تو یہ 8 مستحقین زکوٰۃ ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دیے۔